بہترین امت ہو. یہاں پہ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں. ہم نمازی ہیں, روزہ دار ہیں, ہم حاجی ہیں, ہم ان کو اپنی حج پہ نماز پہ بڑا غرہ ہے. عمل کی کوئی اساس اس وقت دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. عمل کی کوئی دولت نہیں ہے میرے پاس کہ نماز میری کیسی نماز ہے, میرا روزہ کیسا روزہ ہے, میری عبادتیں کہاں عبادتوں کا کمال ہے. کچھ نہیں ہے. عمل کا اثاثہ اور عمل کا بیس اور بنیاد اور اس کی دولت میرے پاس نہیں ہے. میرے پاس جو کچھ ہے اس وقت کائنات کے مسلمانوں کے پاس, وہ سب نسبت رسول ہے. اسی پہ ناز ہے, اسی پہ نخرہ ہے. عمل پہ کہاں ہمیں بھروسہ ہے. ہماری نمازیں کس لائق ہیں. آؤ یاد کرو, قرآن کریم نے بیان کیا تم بہترین امت ہو. یہ نہیں کہا تم بہترین نمازی ہو, تم بہترین روزہ دار ہو, اے حج کرنے والے تم بہترین حاجی ہو. نہیں کہا تم بہترین امت ہو. کیوں کہا؟ نمازی کی تو کہہ سکتے تھے نماز پڑھنے والے بہترین نمازی ہیں. نہیں, کہا کہ نمازی نماز کی نسبت سے بنتا ہے, روزہ دار روزے کی نسبت سے بنتا ہے. روزہ رکھا ہے تو روزہ دار ہے, نماز پڑھ رہا ہے تو نمازی ہے, حج کر کے آیا ہے تو حاجی ہے. یعنی حج کی نسبت ملی تو حاجی ہوا, نماز کی نسبت ملی تو نمازی ہوا, روزہ کی نسبت ملی تو روزہ دار ہوا. وہ روزہ دار کہلایا. کہا یہ سب کوئی اللہ کے نزدیک قابل تعریف نہیں ہے کہ تم نمازی بن جاؤ اور حاجی بن جاؤ اور تمہیں اس پر فخر ہے. کہا تم بہترین امت ہو. امت نہ نماز سے بنتی ہے, نہ روزہ سے بنتی ہے, نہ حج سے بنتی ہے. امت بنتی ہے تو نبی سے بنتی ہے. امت کس سے ہوتی ہے؟ کس کی امت ہو؟ محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تم بہترین امت ہو. کنتم خیر امت, تم سب سے بہتر امت ہو اس لیے کہ تم سب سے بہترین نبی کی نسبت پا رکھی. تم نے سب سے بہتر اور اعلیٰ نبی کی نسبت پا رکھی ہے, اس لیے تم بہترین امت ہو.